لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے کیا بیان کی ہے کہ جبکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا لا یوسف، یوسف اور اس کا بھائی، اور بھائی ان کا جو بھائی ہے اس سے مراد ان کا جو اپنا سگا ایک ہی ماں سے بھائی تھا بنیامین، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ نسبت ہمارے باپ کو بنسبت ہمارے یعنی کہ ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں یہ دونوں بھائی، یوسف بھی اور اس کا بھائی بنیامین بھی۔ احبو، زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا باپ، زیادہ عزیز ہیں، الا ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم میں سے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم زیادہ جتھے میں ہم زیادہ ہیں، یعنی جیسا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم زیادہ ہیں، اکثریت میں بھی زیادہ ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یہ ایک ماں سے تھے، اور جبکہ باقی جو بیٹے تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اس کے باوجود بھی وہ دونوں اپنے باپ کو زیادہ عزیز تھے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا باپ، ہمارے ابا جان جو ہے وہ صریح غلطی میں ہیں، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی میں ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، حسد اور جیلسی آ گئی بھائیوں کے درمیان، اور یہ حسد اور جیلسی اس وقت سے ہے، اس وقت سے بھی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے یہ۔ تو انہوں نے حکم دیا اقتلو، یوسف کو مار ہی ڈالو، قتل کر ڈالتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، او اطرحو اردن، یا پھر انہوں نے کیا کہا، یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، یخلو لکم، کہ ہو جائے رخ، وجہ چہرہ، یعنی کہ رخ ابیکم تمہارے والد کا، یعنی کہ اس کی ساری محبت، جو وجہ چہرہ ہے یہ در حقیقت رخ کے معنوں میں آتا ہے، رخ چہرہ ہو جائے تیرے والد کا تو تمہاری ہی طرف، تکون من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا، صالح ہو جانا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ توبہ طائب ہو جانا، یعنی کنویں میں ڈال کر یا قتل کر کے پھر اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کر لیں گے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، سارے گناہ کر کے چلو جی حج پہ چلے جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جائیں گے، بالکل یہی معاملہ ہے۔ قال قائل، ان میں سے ایک نے کہا، ایک ہی انہی میں سے ایک بھائی نے کہا کہ تم جو یہ پلاننگ کر رہے ہو، اس نے مزید پلاننگ کو اچھا کیا۔ اس نے کیا کہا اچھا، ان سینس یہ نہیں کہ وہ اچھی وہ بتا رہا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں اس نے کہا قتل کرنے سے بہتر ہے ہم کیوں نہ ایسا کام کر لیں، ہو سکتا ہے وہ قتل بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے، اس کو کوئی غلام بنا لے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ، کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں، بہت گہرے کنویں میں ڈال آؤ، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ جب کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا ہو تو اس کو اٹھا لے، إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کیوں نہ کر ڈالو، یعنی اس کو کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ تو ایک یہ تجویز بھی ان کے ایک بھائی نے ہی ان کو دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اب یہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے والد کے پاس گئے، انہوں نے کہا آخر اپنے والد کو، آخر اپنے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، لا تأمنا، آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، البتہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنے والد سے ارسل ہو، بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ، معانا، ہمارے ساتھ، غدن، کل۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ جو دعا پڑھتے ہیں کون سی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، غدن نویت، یہ غدن جو ہے کل کے لیے ہے، نیکسٹ ڈے کے لیے،
یہ جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں وہ تو ہم روزہ تو اسی دن رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا معنی کل کے دن کے لیے ہے، نیکسٹ ڈے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب آج دن کو یا ابھی آج کا دن جو یعنی کہ طلوع آفتاب ہونے کے بعد، بلکہ انہوں نے کہا کہ کل کے دن ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے سے ہمیں بہت سی ہماری غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، تو یہ غدن وہی لفظ ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، غدن کہ کل کے دن ہمیں ہمارے ساتھ بھیجیے، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، یرتع کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ اور البتہ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ قال انی لا يحزنونی، تو انہوں نے ان کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے غمگین کرتا ہے یہ بات، مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، غم ہوتا ہے، ان تذهبوا به، یا ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کہ تم کہیں غافل ہو اپنے کاموں میں اور کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا انہوں نے کہا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ کہ کیا اس کو کیسے کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے، جبکہ ہم جیسی جماعت، ہم جیسے اتنے طاقتور لوگ اس کے ساتھ موجود ہوں، تو اگر تو کوئی ایسا ہوا ہماری موجودگی میں، اگر کسی بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ ہم اتنی طاقتور جماعت موجود ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ البتہ ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم جیسا نکما پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کیا کہا فَلَمَّا ذَهَبُوا پھر جب وہ اسے لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہ سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، وَأَجْمَعُوا سب اکٹھے ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ اس کو بہت گہرے کنویں میں پھینک دیں گے، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تمہیں فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہ انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ کہ وہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں ہی وحی آ جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن میں ہی انہیں وحی کی تھی۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اوحینا اور وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لا تنبئنہم تاکہ ہم ان کو خبر دے دیں بھی امرہم اس سارے معاملے کی، ھذا وہم لا یشعرون اس حال میں دے گا خبر دی کہ تو انہیں اس معجزے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اب رات کے وقت وہ رات کے وقت عشاء کہتے ہیں رات کے وقت وہ پکارتے چلاتے روتے پیٹتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا قالوا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسفا انہوں نے کیا کہا اور کہنے لگی اے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، ہم تو کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے آپس میں، اور ہم نے یوسف کو اپنے مال کے پاس متاعینا فائدہ دینے والے یعنی کہ سامان کے پاس اس کو چھوڑا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا تو ہمارے سامان کی حفاظت کرتا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے والد ان کی بات کو نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کہا آگے سے کہ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے کہ ہم بالکل ہی سچے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ تو ہماری باتوں کو مشکوک ہی سمجھیں گے جبکہ ہم تو سچے ہیں۔ وجاؤ اور یوسف کی کرتے ہوئے کو یعنی کہ وجاؤ اور انہوں نے مزید کیا کیا علی قمیصہ بدم کذب کہ اس کو جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون لگا دیا اور کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا اور انہوں نے باپ سے کہا کہ باپ نے کہا
باپ نے ان کو کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے. سولت، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے دل سے اپنے پاس سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. وصبر جمیل، انہوں نے کہا بس اچھا صبر ہی بہتر ہے. حالانکہ ان کو معلوم تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے اسی لیے کہا کہ تم نے تو اپنے پاس سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی میں مدد طلب کرتا ہوں. منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کے ارشاد کے بارے میں جواب میں فرمایا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب کو سابقہ پیش آیا، یعنی کہ جو معاملہ پیش آیا تھا. انہوں نے یہی آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی آیت پڑھی تھی، اور انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کی کوئی چارہ نہیں. اس سے ہمیں بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنی باتوں کو ایکسپلینیشن دے دے کر خود کو صاف کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اگر ہم فصبر جمیل استعمال کریں، ہم اس کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہی ہمارے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت اور اکرام دیتا ہے وہ دوسرا کوئی انسان اس کو عزت اور مرتبے سے گرا نہیں سکتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی معاملہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ مجید ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا. کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ڈول کے اندر ایک لڑکا، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. وہ اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب اس نے جب اوپر کھینچا تو دیکھا کہ وہ لڑکا ہے، اور بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کر، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کہ ان کو ایک مال تجارت سمجھ کر اس کو چھپا لیا کہ ہم ضرور اس کو کہیں جا کر بیچیں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ نے سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مکمل ہو. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں، لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو مہلت دی تھی. اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز اور لاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا. اے پیغمبر، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سرخرو ہوں گے، اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ میں آپ کی زبان کے ہلنے کے منتظر ہوں گے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا، اور بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ نصیب کیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی سی قیمت میں بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بہت ہی کم ہی درہموں میں انہوں نے بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. من الزاہدین، ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام سے کوئی محبت نہ تھی. اگر وہ چاہتے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کو کوئی رغبت نہ تھی، من الزاہدین، زہد نہ تھے، محبت رکھنے والے نہ تھے، وہ بے رغبت تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے اسی کو بہتر سمجھا کہ ان کو بیچ کر کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھا لیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.